هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ہر قسم کی حمد و ثنا، تمہیدات، تمجیدات، ہر قسم کی یکتائی، بڑھائی، شہنشائی، وحدائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ان گنت لا تعداد بے حد و شمار درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم، محتشم، مکرم دوستو، بزرگوں، انسان کی پیدائش سے پہلے جب اللہ نے انسان کو ابھی تک پیدا نہیں کیا تھا، اس سے پہلے جس طرح آج دنیا کا نظام چل رہا ہے بالکل اسی طرح دنیا کا نظام چل رہا تھا. جس طرح آج سورج نکلتا ہے تب بھی سورج نکلتا تھا. ستارے ہیں، سیارے ہیں، ستارے چمکتے دمکتے ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، یہ دنیا کا جتنا بھی آپ نظام دیکھ رہے ہیں، یہ چرند پرند ہیں، یہ جانور ہیں، یہ جتنا بھی آپ نظام دیکھ رہے ہیں، یہ انسان کی پیدائش سے پہلے بالکل اسی طرح تھا. جب انسان کی پیدائش سے پہلے یہ سارے کا سارا نظام چل رہا تھا، دنیا چل رہی تھی، یہ سورج تھا، آسمان تھا، زمین تھی، ہر چیز تھی، تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو پھر پیدا کیوں کیا گیا ہے؟ جب یہ دنیا کا نظام سارا چل رہا تھا تو انسان کو پیدا کرنے کی وجہ کیا بنی ہے؟ انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ انسان کو پیدا کر کے اس کو اشرف المخلوقات کا لقب کس لیے دیا گیا ہے؟ وہ وجہ صرف اور صرف جو قرآن و حدیث کو پڑھ کے ہمیں سمجھ آتی ہے وہ ایک ہی وجہ ہے، وہ علم ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، خلقت بیدی، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. بنا کر کے سب سے پہلے جو سکھایا وہ علم تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلا جو کام تھا اس کو ہم نے علم سکھلایا. صرف علم سکھلایا نہیں بلکہ علم سکھلانے کے ساتھ ساتھ اسی وقت دنیا کو ایک میسج اور پیغام بھی دے دیا اور سکھلایا اور دکھلایا کہ علم والے کی قدر کیا ہوتی ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھلایا. علم سکھلا کر کے فرشتوں کے سامنے پیش کیا. پیش کر کے اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو. اب یہاں دیکھیں، فرشتے ہیں، اللہ کی نورانی مخلوق ہے،
یہ وہ مخلوق ہیں جن سے گناہ بالکل ہوتا ہی نہیں، تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا، اور ہر وقت یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا ہے آپ کی عبادات ساری بجا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام آپ کے علم سے زیادہ ہے، آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے جو میں نے آدم کو سکھا دیا ہے، اس لیے اب آپ کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، علم سکھلایا، اسجدوا لآدم، علم کے ساتھ ہی کہا کہ دیکھو اس کی کتنی شان ہے، اس کے سامنے آپ کو جھکنا پڑے گا، اور جو نہیں جھکا ہے اس کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ یہ علم تب سے شروع ہوا ہے، یہ وحی کا علم ہے، اور یہ علم جو ہے یہ 5 طرح سے سیکھا جا سکتا ہے، 5 طرح سے۔ پہلا کانوں سے، زبان سے، بول کر کے آپ علم سیکھ سکتے ہیں، کانوں سے علم سیکھا جاتا ہے، ہاتھوں سے، ناک سے آپ علم سیکھ سکتے ہیں۔ یہ علم محدود ہے، جس طرح آپ سیکھتے ہیں، کانوں سے آپ نے سنا، یہ علم ہے، زبان سے آپ نے پڑھا، یہ علم ہے، یہ سارے کا سارا علم ہاتھ سے آپ علم کو سیکھ سکتے ہیں، چھو کر کے، ناک سے آپ سونگھ سکتے ہیں۔ یہ جو آپ نے علم سیکھا ہے یہ عقل کو کنورٹ ہوتا ہے، یہ عقل تک علم پہنچتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو عقل تک علم پہنچا یہ علم محدود ہے، ہاتھوں سے علم سیکھا، زبان سے، ناک سے، بول کر کے، یہ علم محدود ہے، عقل تک پہنچا یہ علم محدود ہے، اور جہاں عقل ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے جو علم شروع ہوتا ہے وہ غیر محدود ہے۔ کیا مطلب؟ یہ علم محدود ہے، یہ دنیا کا علم ہے جو ہم سیکھتے ہیں، اور جو وحی کا علم ہے وہ غیر محدود ہے، جہاں عقل بندے کی ختم ہو جاتی ہے وہاں سے یہ علم ختم ہوتا ہے، اور یہ علم آسمانوں سے اترا ہے اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ آج یہ علم کا دور ہے، آپ دیکھ لیں علم کا دور ہے، گلی گلی میں آپ کو سکول نظر آئیں گے، یونیورسٹی کالج آپ کو شہر میں جگہ جگہ پہ نظر آئیں گے، اور یہ دیکھ لیں کہ ان سکولوں نے اور ان کالجوں نے ہمیں دیا کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں بد اخلاقی یہاں سے شروع ہوتی ہے، بد نیتی یہاں سے شروع ہوتی ہے، جتنے بھی جرم ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں یہاں سے شروع ہوتے ہیں، ڈاکہ زنی یہاں سے شروع ہوتی ہے، نشہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ جتنے بھی جرائم ہیں یہ یہاں سے ہی شروع ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو چیز ہے روحانیت یہاں سے ختم ہوتی ہے۔ کیا مطلب روحانیت کا؟ روحانیت ختم ہوئی، انسان سے انسانیت ختم ہو گئی، انسان ویسا ہی ہے جیسے جانور ہے، سمجھا کہ میں ہی ہوں، صرف میرا پیٹ ہے، اپنے پیٹ کے لیے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ روحانیت ختم ہو گئی ہے، اپنا آپ ختم ہو گیا ہے، یہ سارے کی ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ جس علم نے ہمیں یہ ساری کی ساری خرابیاں دی ہیں آج ہم اسی علم کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور جس علم نے ہمیں ایک اچھا انسان دیا ہے، اچھا معاشرہ دیا ہے، اچھا اخلاق دیا ہے، اچھا معاشرہ تشکیل کرنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے، آج ہم دیکھ لیں اسے ہم کتنی کی ترجیح دے رہے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں آج اس علم کو کتنی کی ترجیح ہے اور کتنی ترجیح دے رہے ہیں، آج ہم خود اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اللہ نے اس کو خود شروع کیا ہے، اس کے بعد یہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ شروع ہوا، جو صفا ایک مقام تھا، وہاں تقریباً 400 صحابہ کرام وہاں آ کے علم حاصل کیا کرتے تھے، یہ وہاں سے علم شروع ہوا ہے۔ اور اس کی علم کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اس علم کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں ہماری زندگیوں میں، ہماری دنیا میں، ہماری نظروں میں سب سے بہترین کون ہے؟ جس کے پاس روپے پیسہ ہے، چند ٹکے ہیں، کوئی اچھی دوستی یاریاں ہیں، کوئی اچھا مکان ہے، اچھی گاڑی ہے،
ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس بڑا پیسہ ہے اس لیے بہت اہمیت والا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سب سے بہترین انسان وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو اس علم کو، قرآن کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن پڑھنے والا، اس علم کو پڑھنے والا جہاں بیٹھتا ہے فرشتے اس کے آس پاس اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ ایک تو نیچے پر بچھاتے ہیں نا، ایک اوپر جہاں بیٹھتا ہے فرشتے اپنی رحمت سے، اللہ اپنی رحمت سے اس فرشتوں کو ڈانپ دیتے ہیں۔ غاشیتہم الرحمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس محفل کو جہاں یہ علم پڑھنے والا بیٹھتا ہے، وہی کا علم پڑھنے والا، یہ آخرت کا علم پڑھنے والا بیٹھتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کو ڈانپ لیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں دنیا میں کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے، جتنی بھی ڈگریاں اس نے حاصل کر لی ہیں، کوئی بندہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے اللہ کے نورانی فرشتے پاؤں بچھاتے ہوں، پر بچھاتے ہوں؟ کبھی کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ چھوٹا سا بچہ جو علم پڑھتا ہے، مدرسوں میں جاتا ہے، مدرسوں کی دال کھاتا ہے، یہ صفوں کے نیچے لیٹتا ہے، اللہ کی قسم یہ اس سے بہتر ہے جو ایسیوں میں رہتے ہیں، جو نرم نرم بستروں میں اور پلنگوں پر سوتے ہیں، یہ بچہ ان سے بہتر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس بچے کے لیے کہ اللہ کے نورانی فرشتے جو اللہ کے ہاں بہت ان کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ فرشتے اس چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاؤں کے نیچے، چھوٹے چھوٹے پاؤں ہیں ان کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، چرند پرند ہیں، دریاؤں میں مچھلیاں ہیں، یہ باہر میں رہنے والی، خشکی میں، تری میں رہنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ ان بچوں کے لیے، علم پڑھنے والوں کے لیے، جو وحی کا علم پڑھتا ہے اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، ہر وقت دعائیں کرتی ہیں۔ یہ تو اس کے لیے ہے جو علم پڑھتا ہے۔ یہیں پر بس نہیں ہے، بلکہ جس والد نے اپنے بچے کو اسلام کے لیے وقف کیا ہے، اپنے بچے کو یہ تعلیم پڑھائی ہے، یہ تعلیم دی ہے، قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اسلام کو ترجیح دی ہے، دنیا میں رہ کر کے وحی کے علم کو ترجیح دی ہے، علم کو ترجیح دی ہے، اصل جو حقیقی علم ہے اس کو ترجیح دی ہے، قیامت کا دن ہوگا، دنیا ساری کی ساری کھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے سروں پر ایک چمکتا ہوا، ایسی چمک سورج سے بھی زیادہ جس کی چمک ہوگی، اللہ ان کے سروں پر تاج پہنائے گا۔ جس بندے نے اپنے بچے کو اس علم کے لیے وقف کیا، آج ہم دیکھ لیں اس علم کو ہم کتنی کی اہمیت دے رہے ہیں۔ دوسرا علم وہ ہے جس نے ہمیں کیا کیا دیا ہے، صرف دنیا کا علم ہے، صرف اور صرف دنیا کا علم۔ بندے کی آنکھ بند ہوتی ہے، سارے کا سارا علم یہیں رہ جاتا ہے، آخرت میں بندہ لوٹ جاتا ہے۔ اس علم کے لیے ہم کتنی تگودو کرتے ہیں۔ آج ہمارا تقریباً گھر میں روٹی پکتی ہے یا نہیں پکتی، بچے کے لیے سارے کے سارے انتظام ہوتے ہیں، اسکول کی فیس ہوتی ہے، ٹیوشن کی فیس ہوتی ہے، سارے کے سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہ مدارس اور یہ مساجد جو آپ کے لیے کھلی ہیں، فری میں ہر چیز مہیا کرتی ہیں، اور آپ کے بچوں کو سے اپنے باپ جس طرح باپ ان کی تربیت کرتا ہے اس طرح تربیت کرتے ہیں، اور ہر چیز فری میں مہیا کرتے ہیں۔ آج ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے۔ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اسلام کی اور علم کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں جو بچہ مدرسے میں چلا جائے گا، جو بندہ مدرسے میں جا کے پڑھے گا، ہم اپنے بچے کو وقف کر دیں گے، وہ بھوکا مر جائے گا۔ آج ہم دیکھ لیں، آپ اپنے معاشرے میں جا کے نظر دوڑائیں، اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں میری 22 سال عمر ہو گئی ہے، میں نے آج تک کوئی مولوی ایسا نہیں دیکھا جس نے بھوک سے تنگ آ کے خودکشی کی ہو، اور آج تک میں نے کوئی بندہ ایسا بھی نہیں دیکھا جس نے علم پڑھا ہو، یہ وحی والا علم پڑھا ہو، اس کے گھر میں فاقے پڑھ رہے ہوں، اور آج تک میں نے کوئی ایسا بندہ بھی نہیں دیکھا جو روتا ہو کہ یار میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، میں مرنے والا ہوں، میرا مطلب بس اینڈ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ گلے شکوے نہیں کرتے، یہ اسلام ہمارا نہیں سکھاتا، یہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ 20-25 ہزار میں گزارا کرنے والے اور یہ لاکھوں لینے والے، آپ ان کو خودکشیاں کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور ہاں، آج ہمارا ذہن یہ بن چکا ہے جو مدارس میں پڑھتے ہیں، جو بچے مسجد میں پڑھتے ہیں، وہ بھوکے مر جائیں گے۔ اور آج ہم دیکھیں
یہ جو آپ مدرسے یونیورسٹی کالجوں میں جو کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں جو بچے پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آپ لاکھوں لوگ ایسے دیکھیں گے جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں اور فری میں پھر رہے ہیں، ان کو کوئی لینے والا نہیں، نوکری نہیں مل رہی، نوکری کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، نوکری کی وجہ سے یہ ڈاکے مار رہے ہیں، نوکری کی وجہ سے یہ ڈکیٹیاں کر رہے ہیں، کچھ ہے ہی نہیں، پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آج تک ہم نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جیل میں ڈاکے کی وجہ سے کوئی مولوی ڈکا ہوا ہو، ڈاکے مار رہا ہوں مولوی اس لیے کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں ہے۔ آج صرف اور صرف ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ آج اگر ہم نے بچہ داخل کروا دیا تو بھوکا مر جائے گا، اور آج تک ہم یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ جس بندے نے یہ علم پڑھا ہوا ہے وہ بندہ فری میں پھر رہا، اسے کچھ مل نہیں رہا، نوکری نہیں مل رہی۔ اللہ کے فضل سے ان پر یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، میں ایک ناول پڑھ رہا تھا، اس میں اس نے بڑا ہی پیارا واقعہ لکھا ہے۔ کہتا ہے کہ ایک والد کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اس نے ایک نیت کی کہ میں نے اس کو علم پڑھانا ہے دنیا کا اور اس کو بہت بڑا آفیسر بنانا ہے، جس طرح کہ آج ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ نے بیٹا دے دیا تو اس کے بارے میں خواہشیں کرتے ہیں، اس کو آفیسر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے۔ کہتا ہے کہ اس نے اس کو یہاں پاکستان میں رہ کے بہت بڑی بڑی ڈگریاں لے کے دی، اس کے بعد اس کو اٹلی بھیج دیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ ابھی وہ تعلیم ہی حاصل کر رہا تھا کہ ادھر ہی اس کو خبر پہنچتی کہ تیرا باپ فوت ہو گیا ہے۔ وہ وہاں سے ویزا لگوایا، فوراً یہاں پہنچ کر کے اس نے دیکھا کہ لیٹ ہو گیا، قبرستان میں میت پڑی ہوئی ہے، جنازے کے لیے صرف اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جب وہ پہنچا ہے، آ کر کے جنازہ پڑھا ہے، جنازے کے بعد سب لوگوں کو کہا ہے کہ ذرا یہاں رکیں، ابھی تک آپ نے میت نہیں اٹھانی، میں گھر سے چکر لگا کے آتا ہوں۔ جب گھر گیا ہے، گھر سے جتنی بھی ڈگریاں تھیں، ڈگریاں ساری کی ساری پھاڑ کر کے سارے لوگوں کے سامنے پھینک دی ہیں، اور کہا اپنے باپ کے سامنے اونچی اونچی رو رہا ہے اور لوگوں کو سنا رہا ہے کہ اے ابا، تو نے مجھے اتنی بڑی بڑی ڈگریاں تو لے کر کے دے دی ہیں، یہ ساری کی ساری تیری محنت ہے، آج تیرا مجھ پر احسان ہے، لیکن آج تو مر گیا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، لیکن آج مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے تجھ پر دعا کون سی پڑھنی ہے اور تیرے لیے مغفرت کی دعا کیسے کرنی ہے۔ یار اس طرح کی تعلیم کیا کرنی ہے ہم نے، جو بندہ مر جائے، مرنے کے بعد بیٹے کو پتہ ہی نہ ہو کہ ابا کے لیے آخری دعا کیسے کرنی ہے۔ آخری تحفہ جو ہوتا ہے نا انسان کے لیے جب بندہ مر جاتا ہے، یہ جنازہ ہوتا ہے، یہ دعائیں ہوتی ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں، دعائیں نہیں صحیح آتی، کلمہ نہیں صحیح پڑھنا آتا، کلمے کا معنی نہیں آتا، کلمے کا مفہوم نہیں آتا، اور ہم دیکھتے ہیں جب بھی کوئی بندہ مر جاتا ہے ہم مولوی کو بلاتے ہیں اور مولوی کو کہتے ہیں آ کے غسل دے دے، آ کے جنازہ پڑھا دے۔ آپ یقین جانیں یہ جو مولوی ہوتے ہیں نا، یہ جو مولوی یہ رسمی ہوتے ہیں، جس طرح کہ ایک رسم چل رہی ہے، آئے آ کے نہلایا، جنازہ پڑھایا اور چلے گئے، ان کو کیا غم ہے؟ ان کو کوئی درد نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ غم صرف اس کو ہوتا ہے جو گھر والا ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، آپ نے گھر میں اپنے بچے کو تعلیم سکھلائی ہے، آپ نے تعلیم دی ہے اپنے بچے کو، بچہ جو خود دعا پڑھے گا، اپنے باپ کے لیے دعا کرے گا، جو دل سے اس کے لیے دعائیں نکلیں گی اپنے باپ کے لیے، کیا وہ مولوی اس طرح دعا کر سکتا ہے؟ یقیناً وہ مولوی اس طرح دعا نہیں کر سکتا جس طرح بچے نے، جو اس کا اپنا لخت جگر ہے، اس نے اپنے باپ کے لیے دعا کرنی ہے، جو اس کا سگا ہے اس نے اپنے باپ کے لیے دعا کرنی ہے، جو اس کا سگا ہے اس نے اپنے باپ کو نہلانا ہے یا اپنے سگے کو نہلانا ہے، وہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنے بچوں کو جو گھر میں ہے، کم از کم ایک بچے کو تو تعلیم دینی چاہیے نا، جس کو پتا ہو کہ بندہ مر جائے، مرنے کے بعد اس کو جنازہ کس طرح پڑھنا ہے، ہم نے دفنانا کس طرح ہے، جب بندہ مر جائے اس کے بعد ہم نے اس کو دفنانا ہے، اس کے بعد دعا کرنی ہے، دعا کس طرح کرنی ہے، اتنا کم از کم اتنا تو بچے کو پتا ہونا چاہیے نا۔ ہمارے پورے گھر میں ایک بندے کو نہیں پتا ہوتا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک مرتبہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک جگہ میں جمعہ پڑھانے گیا تو میں نے غسل کا طریقہ بیان کیا۔ جب غسل کا طریقہ صحیح بیان کیا تو ایک بندہ میرے پاس آیا، کہتا ہے کہ مولوی صاحب جو آپ نے طریقہ غسل کا بیان کیا ہے، کیا واقعی وہی طریقہ ہے غسل کا؟ میں نے کہا جی ہاں وہی طریقہ ہے۔ کہتا ہے میرے 4 بچے ہو گئے ہیں، مجھے ابھی تک غسل کا طریقہ نہیں آتا۔
اور آج ہم نے یہی سمجھ رکھا ہے اور یہی ہماری سوچ ہے کہ سارا کچھ مولوی نہیں کرنا ہے اور مولوی نہیں ہمیں جنت میں لے کے جانا ہے. یہ پروفیشنل مولوی جو ہوتا ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ کہاں سے روایت چل گئی ہے؟ یہ کس نے ہمیں کہا کہ پروفیشنل مولوی کوئی چیز ہوتی ہے؟ ہر بندے کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ جنازہ کس طرح پڑھانا ہے، اتنا پتا ہونا چاہیے کہ نکاح کس طرح پڑھانا ہے، اس طرح پتا ہونا چاہیے کہ میت کو کس طرح دفنانا ہے، میت کو کس طرح نہلانا ہے. یہ جو ضروری معاملات ہیں یہ ہمیں خود پتا ہونا چاہیے اور یہ ہمیں دین سے کھلاتا ہے. ہمیں اس کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ انگلش سیکھنی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دوسری تیسری زبانیں سیکھنی ہیں، اس طرح عربی بھی سیکھنی ہے، علم بھی سیکھنا ہے، قرآن بھی سیکھنا ہے. یہ اتنی بڑی قرآن ہے، یہ کتاب ہے ہمارے پاس ہے. کتنے سال ہو گئے ہمیں پڑھتے ہوئے، ہم کتاب پڑھتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کتاب پڑھو، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمیں پتہ ہے قرآن نے ہمیں کہا کیا ہے، قرآن میں لکھا کیا ہے، قرآن نے ہمیں، اللہ نے ہمارے ساتھ باتیں کیا کی ہیں. صرف ایک ذریعہ اللہ کا ہمارے ساتھ باتیں کرنے کا وہ قرآن ہے جو اللہ نے پیارے پیغمبر کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے. کیا ہمیں پتہ ہے کلمے کا طریقہ؟ ہمیں پتہ ہے کلمے کا معنی کیا ہے، کلمہ سیکھنا کس طرح ہے؟ آج کوئی کافر ہمیں کہہ دے کہ آپ کا اسلام کیا ہے، اسلام نے ہمیں کہا کیا ہے، اسلام کے بارے میں ہمیں کوئی چیز بتلاؤ، آپ کا جو اسلام ہے مجھے کوئی تبلیغ کرو شاید کہ میں مسلمان ہو جاؤں، تو آج ہم کیا کہیں گے اسے؟ اتنا ہمارے پاس علم ہے کہ ہم پورا کا پورا اسے سمجھا سکیں، اسے بتلا سکیں کہ یہ علم ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے اور یہ ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے آپ بھی اس میں قبول کر لو اور آپ بھی اس میں آ جاؤ. یقیناً ہمیں نہیں پتا، ہم اس علم سے بہت دور ہیں. اس علم کو ہم نے بالکل پسے پش ڈال دیا ہے. یہ علم تو بہت دور رہا نا. ہم مدارس کے خلاف یہ مہم بازی کرتے ہیں اور مدارس کو کہتے ہیں کہ مدارس نے ہمیں دیا کیا ہے. یہ علماء اپنا صحیح کردار ادا نہیں کرتے. ہاں ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں علماء اپنا صحیح کردار ادا نہیں کرتے، لیکن میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم نے ان مدارس کو دیا کیا ہے؟ ہم نے علماء کو دیا کیا ہے؟ گھر میں ایک بچہ ہے جو اچھا ذہین ہے، پڑھنے والا ہے، ہم اس کو کبھی بھی مدرسے میں نہیں بھیجتے. ایک گھر ہے جن کے پاس بہت زیادہ روپے پیسہ ہے، جو بہت اچھا کھاتے پیتے ہیں، وہ اپنے بچے کو مدرسے میں نہیں بھیجتے. صرف اور صرف اس بچے کو مدرسے میں بھیجا جاتا ہے جو بچہ معذور ہو، یا صحیح طرح پڑھ سکتا نہ ہو، یا اچھی انگلش نہ پڑھ سکتا ہو، یا اچھا ذہین نہ ہو، تو کہتے ہیں چلو جی یہاں چل جائے گا. اس طرح کے بچے دے کر کے اس کے بعد، پہلے تو دیتے نہیں، اگر ہے تو پھر دیتے ہیں اس طرح کے بچے. اس کے بعد ہم یہ ان سے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا مولوی چاہیے جس کو ہر چیز آتی ہو اور وہ فرشتہ ہو اور دودھ سے دھلا ہوا ہو اور اس سے کوئی گناہ بھی سرزد نہ ہوتا ہو. یہ جو تعلیم ہے، یہ علم ہے، علم وحی ہے، اور یہ جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ فقہ ہے، یہ پڑھائی جاتی ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے وہ معاشرے کا اچھا انسان اور فرد بن جاتا ہے. ایک بندے کے 3 بیٹے تھے، اس کی یہ خواہش تھی کہ تینوں کو میں نے بہت اچھی پوسٹ لا کے دینی ہے، یعنی آفیسر بنانا ہے، کوئی انجینئر بنانا ہے، کوئی اچھی پوسٹ پہ میں نے لگانا ہے. تینوں کو اس نے یونیورسٹی اور کالج میں لگایا. ان میں سے ایک کو اللہ نے ہدایت دی، وہ مدرسے میں چلا گیا. اس کو مارا پیٹا کہ آپ یہاں پڑھو، لیکن پھر بھی وہ مدرسے میں چلا گیا، اس نے مدرسے میں پڑھا. باقی جو تھے انہوں نے یہ تعلیم حاصل کی. جب بندہ وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کو ایک بندے نے پوچھا کہ یار آپ کہاں رہ رہے ہو؟ تو رو کر کہنے لگا کہ جو 2 تھے جو چلے گئے تھے میری بات مان کے، جنہوں نے کالج یونیورسٹی میں پڑھا تھا اور بڑی بڑی پوسٹوں پہ چلے گئے تھے، ایک اٹلی چلا گیا ہے اور ایک جرمن میں چلا گیا ہے، وہاں بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں. اور جو تیسرا جو مدرسے میں پڑھا تھا، اس کا جو اسلام ہے، جو دین ہے، جو علم اس نے پڑھا ہے، وہ اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ والدین کی اطاعت کرے. اس لیے میں صرف اس کے پاس رہ رہا ہوں، باقی تو مجھ سے حال چال بھی نہیں پوچھتے، اور وہ میری خدمت کرتا ہے. وہ اس لیے کہ اس کا جو دین ہے وہ اس کو پابند کرتا ہے، وہ اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ میری خدمت کرے. آج آپ دیکھ لیں جنہوں نے اس طرح کے علم پڑھے ہیں، بڑے بڑے علم پڑھے ہیں، والدین ان سے بات کرنے میں ڈرتے ہیں کہ ہم نے بات کی تو کہیں ہمارا بچہ آگے سے کوئی ریئیکشن نہ کر دے. اور جو مدرسے میں پڑھا ہے، جس نے یہ علم حاصل کیا ہے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہے،
آپ یقین جانیں کہ وہ بچہ ڈرتا ہے کہ اگر میں نے اپنے والد سے اونچی آواز میں بات کر دی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اف تک نہیں کہنا جو ہمیں کہا گیا ہے، اگر میں نے اونچی آواز میں اپنے والد سے بات کر لی، اپنے باپ سے بات کر لی، تو کہیں میرے والد کو برا نہ لگ جائے، اگر برا لگ گیا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں بچہ ڈرتا ہے اپنے باپ سے بات کرنے میں، اور یہاں باپ ڈرتا ہے اپنے بچے سے بات کرنے میں۔ صرف اور صرف یہی آپ فرق سمجھ لیں تو انشاءاللہ فرق سمجھ آ جائے گا۔ آج ہم دیکھ لیں کتنی ہم اہمیت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث بیان کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں۔ جب انسان فوت ہوا اس کے عمل جو تھے وہ ختم ہو گئے، بس وہ اگلے جہان میں چلا گیا، لیکن صرف اور صرف 3 عمل ایسے ہیں جو بعد میں بھی چلتے رہتے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ صدقہ جاریہ، جو انسان جو بھی اس نے کام کیا ہے، یعنی کہ اس نے اچھی اولاد چھوڑ دی ہے دنیا میں، اچھی اولاد تھی، اس نے پڑھا ہے، آگے پڑھا رہی ہے، اس سے آگے لوگ پڑھ رہے ہیں، اس سے آگے لوگ پڑھ رہے ہیں، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تب تک اس والد کو جس نے اپنے بچے کو مدرسے میں چھوڑا تھا، علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے چھوڑا تھا، آخر میں اس کے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور ہمیشہ کے لیے ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھی اور نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے، اچھی اولاد ہے، وہ فلاح بہبود کے کام کرتی ہے، وہ لوگوں کو اچھے کاموں میں لگاتی ہے، اچھی تبلیغ کرتی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے، جتنا اجر اس کو مل رہا ہے، اس والد کو جس نے اپنے بچے کو وقف کیا تھا اتنا ہی اجر اس کو ملے گا جس نے اپنی اولاد کو چھوڑا تھا۔ تو اس لیے یہاں اگر ہم نے ہمیشہ کے لیے اپنے اعمال کو زندہ رکھنا ہے تو اپنے بچوں کو مدارس میں ایڈمیشن کروائیں، ان کا داخل کروائیں۔ آج کل جو مدارس کے جو داخلے ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم ایک بچہ، ہمارے گھر میں ایک بچہ یار جس کو پتا ہو کہ میرا والد فوت ہو جائے تو میں نے اس کا جنازہ کس طرح پڑھنا ہے، دعائیں کون کون سی پڑھنی ہے، رو رو کر کوئی دعائیں پڑھنے والا ہو، جب بندہ مر جائے تو میت کو دفنانے کا طریقہ اسے آتا ہو، جب بندہ مر جائے تو اسے نہلانے کا طریقہ آتا ہو، جب بندہ مر جائے تو اسے بعد میں دعا کرنے کا پتا ہو کہ میں نے اپنے باپ کے لیے دعا کرنی ہے، اس کو پتا ہو کہ اپنے باپ کے ساتھ رہنا کس طرح ہے، اس کو پتا ہو کہ اگر میں نے اونچی آواز سے اپنے باپ کے ساتھ بات کر لی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، اس کو پتا ہو کہ میرے والد کے حقوق کیا ہیں، میرے والدین کے حقوق کیا ہیں، میں نے کیا کہنا ہے، کیا پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ اور یہی علم ہے جس نے، آپ شروع سے ذرا تاریخ پڑھیں، یہی علم ہے جس نے فرعون، حامان اور قارون بنائے تھے۔ فرعون بھی یہاں سے تیار ہوا ہے، حامان اور قارون بھی یہاں سے تیار ہوا ہے، اور یہ جو علم وہی ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے، اس نے حضرت ابو بکر کو تیار کیا، عمر، عثمان، علی کو تیار کیا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور ان سب کو تیار کیا ہے۔ آپ یہیں سے دیکھ لیں کہ یہ علم کس طرح کا ہے اور یہ علم کس طرح کا ہے۔ ہاں یہ علم بھی پڑھنا چاہیے، دنیا کا علم بھی ضروری ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن اس کو دینی علم پر ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کرے یہ جو قرآن و حدیث کا علم ہے یہ بھی ہماری زندگیوں میں آ جائے اور اس کی اہمیت بھی ہماری زندگیوں میں اجاگر ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک گزارش کرنی تھی کہ آج کل مدارس جو ہیں، جتنے بھی مدارس ہیں، عید کے بعد ان کے داخلے کھل جاتے ہیں، ان میں داخلے جاری ہوتے ہیں۔ کوئی بھی مدرسہ ہو، آپ کی نظر میں کوئی بھی اچھا مدرسہ ہو، آج کل مدارس میں بہت زیادہ ترقی ہو گئی ہے۔ ہم پرانا ذہن سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی چلتے پھرتے ہیں، کوئی ان کی تربیت کرنے والا نہیں، یہ وہ، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ آج کل نیا دور آ رہا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں، جہاں میں پڑھاتا ہوں مرکز البدر بہاولپور میں، آپ دیکھیں وہاں سب سے پہلے جو ترجیح دی جاتی ہے
وہ سکول کی جو تعلیم ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے. چھٹی سے لے کر کے اگر بندہ 5 پڑھی ہے اس نے تو چھٹی سے لے کر میٹرک تک ریگولر جو بچہ سکول میں جا کے پڑھتا ہے سائنس بھی پڑھ سکتا ہے, جس طرح کیمسٹری, فزکس اور بایو یہ کتابیں بھی ساتھ پڑھائی جاتی ہیں, اور دوسرا جس نے آرٹس پڑھنی ہے وہ بھی ساتھ پڑھی جاتی ہیں کتابیں, اور ساتھ ساتھ اس کے دین کا علم بھی پڑھایا جاتا ہے. کچھ نہ کچھ دین کی کتابیں 4 کتابیں ساتھ رکھی ہوتی ہیں کہ دین کا جو علم ہے یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے. اور جس بندے نے میٹرک کر لی اس کے بعد اس کو دوسری کلاس میں داخلہ ملتا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ درس نظامی بھی کرتا ہے, اور ساتھ یونیورسٹی جو ہے اسلامیہ یونیورسٹی اس کے ساتھ الحاق کر کے بی ایس میں داخلہ بھی مل جاتا ہے. یعنی بی ایس بھی وہاں کروایا جاتا ہے. جس نے ایف اے کیا ہے, ایف اے اگر نہیں بھی کیا تو جو عامہ خاصہ عالیہ جو ہے عامہ خاصے کی جو سند ہے اگر اس کے پاس وہ ہے تو بی ایس میں داخلہ مل جاتا ہے. درس نظامی کا جو کورس ہے یہ 6 سال کا ہے. جب بچہ 6 سال کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کا بی ایس بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اسلامیہ یونیورسٹی جو ہے بھاولپور کی, وہاں سے سند بھی اس کو ملتی ہے بی ایس کی, اور ساتھ جامعہ کی سند بھی ملتی ہے اور وفاق کی سند بھی ملتی ہے. وہ تو میں نے اپنے مدرسے کا بتایا. آپ کو یہاں کہیں مدرسہ اچھا لگتا ہو, حفظ کا مدرسہ ہے یا درس نظامی کا مدرسہ ہے, جہاں بھی کوئی مدرسہ ہے اپنے بچوں کو کم از کم ایک بچہ جس کو اچھے طریقے کے ساتھ رہنا پتہ ہو. یہ دنیا آنی جانی ہے, دنیا چلی جانی, ختم ہو جانی, بندے کا پتہ نہیں چلتا, 1 منٹ لگتا ہے بندہ فوت ہو جاتا ہے. تو اس لیے آخرت کا بھی لحاظ رکھیں اور دنیا کا بھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے.